अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज के राउंड अप में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जो दौरे हैं, वो सऊदी अरब गए, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, फिर कतर गए, वहाँ पे मुलाकात, और फिर उनका जो नेक्स्ट दौरा है वो तुर्की का होगा। इसके अलावा चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान गए हैं, वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो भी उनके साथ मौजूद हैं, और ये जो दौरे हैं दोनों, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं जो करंट सिचुएशन है उसके दौरान। अच्छा जी, इसके अलावा जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट है, वो आपके सामने हम रखेंगे, और कुछ लोड शेडिंग के हवाले से भी बात करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके हवाले से हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया है, वो क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जो इस वक्त दौरा कर रहे हैं, और वो जब कतर गए, सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब के दौरे की भी बात करेंगे, तो वो कतर गए तो वहाँ पर उनको बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो खराज तहसीन भी पेश किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने जो है ना वो कतर का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा जी, वहाँ पर उनकी अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई है, और दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो करंट क्राइसिस है, और ख़ुसूसन ख़लीज की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और दोनों जो रहनुमा हैं उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि भाई ख़ित्ते में अमन होना चाहिए, अमन व इस्तेहकाम होना चाहिए, और जो पाकिस्तान का किरदार है मुज़ाकरात के हवाले से, उसके ऊपर भी सराहा है, और जो मुज़ाकरात हैं और ताउन की ज़रूरत पर ही दोनों रहनुमाओं ने ज़ोर दिया है। अच्छा, दोनों जो रहनुमा हैं उन्होंने जो हालिया दीगर ममालिक पर हमले हुए हैं जो कशीदगी के दौरान, उसके ऊपर उसकी मज़म्मत भी की है, और आवाम के साथ इज़हार यकजहती भी की है। मुलाकात में सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और ख़लीजी ममालिक के दरीना जो ताल्लुक़ात हैं उसको मज़ीद बनाने के अज़्म का भी इज़हार किया गया है दोनों रहनुमाओं की जानिब से। और जैसा से मैंने ज़िक्र किया है कि वज़ीर आज़म जब क़तर पहुँचे थे तो कतरी जो जंगी जहाज़ हैं उन्होंने उनका इस्तक़बाल किया, और वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर कतर का शुक्रिया भी अदा किया। कतर के दौर से पहले कल मैंने ज़िक्र किया था कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर वो सऊदी अरब गए, सऊदी वली अहद की दावत के ऊपर वहाँ पर उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात है करंट सिचुएशन के अंदर। और सऊदी अरब में भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात हैं, बाहिमी ताउन और मुख्तलिफ़ शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू की गई। ऑब्वियसली ख़ित्ते की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सिचुएशन है, उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ़्त और उसके जो इलाक़ाई असरात हैं उसके ऊपर भी तफसीली बातचीत की गई। हम सब के इल्म में है कि सऊदी अरब जो है वो हमारा दिफाई पार्टनर भी है, और जो सिचुएशन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जो दौरा है पहले सऊदी अरब, फिर कतर, और उसके बाद तुर्की है, तो अंदाज़ा हो जाता है इन ममालिक के नाम से ही कि ये दौरे जो हैं वो कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म जब वापस आएंगे, और चूँकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो भी दौरे पर हैं, तो जब ये वापस आएंगे उसके बाद ही मुज़ाकरात की कोई तारीख़ सामने आ सकती है। मुमकिन तौर पर अगला हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन चूँकि क़यास राय इस हवाले से नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें, क्योंकि पूरा जो दुनिया है ना वो इस वक्त इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जो मुज़ाकरात हैं वो किस तरफ जाएंगे, मुआहदा होगा या नहीं होगा, बातचीत किस तरफ जाएगी, क्या होता है। और जो बहुत सारे मसाइल हैं पूरी दुनिया में तेल के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, वो इस जो ईरान अमरीका कशीदगी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो मुकम्मल करके आएंगे, तो बाकी जो है ना वो चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान की जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो ईरान के दौरे के ऊपर हैं, और वहाँ पर उन्होंने ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाक़िर कालिबाफ, उनसे मुलाकात की है। और मुलाकात में ईरान में ऑब्वियसली मुलाकात हुई है, दोनों रहनुमाओं ने बाहमी जो अमूर है, खत्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया है, गुफ्तगू की है। और उससे पहले उनकी जो बाक़िर कालिबाफ से मुलाकात से पहले जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर
ان کی ایک اور جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور وہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ہوئی ہے، اور عباس عراقچی نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ آبویسلی اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور کیا جا بھی رہا ہے، اور دونوں ممالک کا جو عزم ہے وہ مضبوط اور مشترک ہے، اور یہی جو ہے نا چیز ہمارے گہرے جو دو طرفہ تعلقات ہے اس کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ دورے کے دوران میں نے بتایا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 21 گھنٹوں پر مبنی مذاکراتی عمل مجموعی طور پر تعمیری رہا اور پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جاریات اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ تو پاکستان شروع سے ہی کر رہا ہے، اور لبنان جنگ بندی امریکہ ایران کے درمیان ہو رہے مذاکرات کا حصہ ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیچیدہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز اور تنازعات کے حل کے لیے اصولی مقامات پر مبنی اور سفارتی جو پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہے اور مختلف فریقین کے درمیان رابطے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے اور فیلڈ مارشل ان کے دوروں کا بھی جو پریس بریفنگ تھی اس کے اندر ذکر کی۔ جو کھل کے پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ ترجمان دفتر خارجہ نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں امریکی وزیر دفاع کی، جنہوں نے ایران کو ایک دفعہ سے پھر کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ دانش مندی سے کرنا ہوگا۔ اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو امریکی افواج دوبارہ جنگی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی انہوں نے اب یہ دوبارہ سے کہہ دیا، اور جب سے یہ کشیدگی ہے تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ امریکہ کی جانب سے آتی رہتی ہے، تو یہ دوبارہ سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ابھی ٹاکس اور وہ چیزوں کا وہ جو سلسلہ ہے وہ ختم تو نہیں ہوا، ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ختم ہوا، اوبویسلی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ایسے وقت میں پھر بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی دھمکی ادھر سے آتی رہتی ہے، اور اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایران فیصلہ کر لے، سوچ سمجھ لے، کیونکہ دوبارہ جو ہے نا وہ جنگی کارروائیاں شروع کی جا سکتی ہیں امریکہ کی جانب سے۔ اور ایران کو اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایران یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں جو سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ پاکستان پر ہے، اسی لیے ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ٹاکس کے حوالے سے جب آل موسم کی کنفرمیشن آئی تھی تو اس وقت بھی ایران کا یہی موقف تھا کہ بھائی ہم پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اعتماد پاکستان پر ہی ہے، اور ابھی بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ہم تیار ہیں پاکستان جانے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آگے اب کس طرف جاتی ہیں۔ دورے تو ہو رہے ہیں اوبویسلی، اس کے دوران بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور کسی نہ کسی نتیجے میں انشاءاللہ یہ چیزیں ضرور پہنچیں گی۔ اب بات کر لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، جس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے لوگوں کو، بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو کہ بھائی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر 4 بجے کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1 اپریل سے درآمدی جو گیس ہے وہ بند ہے، جس کے باعث یہ ٹیمپرری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور پوری امید ہے کہ چند دنوں کے اندر یہ جو بحران ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے سامنے جو لوڈ شیڈنگ سے متعلق حقائق رکھنا چاہتا ہوں، پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ پر معذرت خواہ ہوں، پیک آورز میں گیس سے بجلی کی پیداوار نہیں کر سکتے، ایل این جی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ایل این جی آنے اور پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، یہ ٹیمپرری لوڈ شیڈنگ ہے۔ معذرت تو بھائی پاور ڈویژن پہلے سے ہی کر رہا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن کیا کریں، لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اوبویسلی جو کشیدگی اور خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو ہے نا لوگ بہرحال اس میں ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، تاکہ لوڈ شیڈنگ سے ایٹ لیسٹ ہماری جو ہے نا وہ جان چھوٹ جائے، کیونکہ گرمیاں اس میں تو بھئی آپ پنکھے کے بغیر آپ کا گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بجلی کے بغیر انفیکٹ آپ کا گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آخر میں بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، جن کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کے کیس میں
عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کے کیس کی سماعت کی اور عدم حاضری پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے جاری کیے ہیں۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے اور عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو سینئر سول جج ہیں عباس شاہ، انہوں نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی اور عدالت نے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 8 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے جو ہے نا وہ پیش کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشنز جو ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ عدالت میں نہیں آ رہے بہت عرصے سے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔